واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 267 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، چھاپہ ماروں کا کمانڈر انطوانون تھا۔ اس نے ابو وقاص سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں۔ ابو وقاص نے اسے مکمل جواب دیا اور اسے مطمئن کر دیا۔ ناظرین، چھاپہ ماروں کو دیکھ کر بہت سی لڑکیاں دوڑی گئیں اور ان کے گرد جمع ہو گئی۔ سب کا یہی ایک سوال تھا کہ محاذ کی کیا خبر ہے۔ انطوانون نے انہیں بتایا کہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس وقت شروع ہو جائے۔ ناظرین، فاطمہ بےتابی سے آگے بڑھی اور انطوانون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انطوانون نے فاطمہ کو گمشتگین کے حرم سے نکالا تھا۔ ابو وقاص نے انطوانون سے کہا کہ وہ افطار ان کے ساتھ کریں اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھائیں۔ ناظرین، سب بکھر گئے، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ انطوانون اور فاطمہ نے اتنا سا موقع پیدا کر لیا کہ انطوانون نے اسے رات کو ملنے کی ایک جگہ بتا دی۔ ناظرین، دمشق سے دور اس ویرانے میں اذان کی صدائے مقدس گونجی۔ سب نے روزہ افطار کیا، نماز پڑھی اور کھانا کھایا۔ سب دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، جنہیں سونا تھا وہ سو گئے۔ لڑکیوں نے ٹولیوں میں بٹ کر گیت گانے شروع کر دیے۔ ناظرین، چھاپہ ماروں نے ان سے کچھ دور اپنا ڈیرا جما لیا۔ انطوانون اپنی پارٹی کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ بھال کرنے جا رہا ہے۔ فاطمہ چپکے سے لڑکیوں میں سے غائب ہو گئی۔ وہ خیمہ گاہ سے دور ایک جگہ کھڑی انطوانون کا انتظار کر رہی تھی۔ انطوانون بھی آ گیا۔ فاطمہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات حران میں ہوئی تھی۔ اس وقت انطوانون سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ اس نے اس لڑکی کو صرف اس لیے پھانسا تھا کہ وہ حران کے حکمران اور سلطان ایوبی کے دشمن گمشتگین کے حرم کی لڑکی تھی۔ ناظرین، اسے وہ اپنی جاسوسی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ فاطمہ نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کر دیا اور انطوانون گرفتار ہو کر فرار ہوا اور فاطمہ کو ساتھ لے آیا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمہ کو دمشق بھیج دیا اور انطوانون اپنی درخواست پر چھاپہ مار دستے میں شامل ہو گیا۔ اب اتنے دنوں بعد فاطمہ اسے اچانک مل گئی تو انطوانون نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے بغیر اس کی زندگی روکھی پھیکی ہو گئی ہے اور یہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ یہ تعلق صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا تھا، کچھ ایسی ہی کیفیت فاطمہ کی تھی۔ ان کی ملاقات جذباتی تھی۔ ناظرین، وہ اپنے قابو میں نہیں رہے تھے، لیکن انطوانون نے اس کی بازوؤں سے نکل کر کہا، فاطمہ، ہمارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ میں حران میں بھی اپنا فرض پورا نہیں کر سکا تھا۔ تمہیں وہاں سے نکال لانا کوئی کارنامہ نہیں تھا اور یہ میرے فرائض میں بھی شامل نہیں تھا۔ میں سلطان کے آگے شرمسار ہوں اور میں اپنی قوم کے آگے بھی شرمسار ہوں۔ میں چھاپہ مار دستے میں اسی لیے شامل ہوا ہوں کہ فرض پورا نہ کر سکنے کے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ سلطان محترم نے مجھ پر ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ ان 7 چھاپہ ماروں کی کمان اور قیادت مجھے دے دی ہے۔ اب ایک بار پھر تم میرے رستے میں نہ آ جانا۔ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن مجھے پہلے فرض ادا کرنے دو۔ میں بھی فرض ادا کرنے آئی ہوں۔ فاطمہ نے کہا، میں گمشتگین کو قتل کرنے آئی ہوں۔ ناممکن۔ انطوانون نے کہا، محترم سلطان عورت کو محاذ سے بہت دور رکھتا ہے، وہ شاید تم سب کو واپس بھیج دے گا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ فاطمہ نے غصے سے کہا، میں ثابت کر دوں گی کہ عورت حرم کے لیے نہیں جہاد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انطوانون، میری یہ خواہش پوری کرو کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے مردانہ کپڑے پہنا کر اپنے ساتھ رکھو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ انطوانون نے کہا، اگر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ بھی لوں تو میری توجہ تم پر لگی رہے گی، میں اپنا کام نہیں کر سکوں گا، اور اگر میں پکڑا گیا تو مجھے اس جرم میں قید خانے میں ڈال دیں گے کہ میں نے ایک لڑکی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ میری اور تمہاری نیت کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، یہ جرم معمولی نہیں۔ فاطمہ، جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ تم جدھر جا رہی ہو جاؤ، ہو سکتا ہے سلطان تم سب کو زخمیوں کی مرہم پٹی
کے لیے اپنے ساتھ رکھ لے، تم پھر مل سکو گے؟ فاطمہ نے پوچھا، شاید کہیں زندہ یا مردہ مل جاؤں۔ انطوانون نے جواب دیا، چھاپا مار اپنے متعلق بتا نہیں سکتا کہ وہ کس وقت کہاں ہوگا اور اس کی لاش کہاں سے ملے گی۔ چھاپا ماروں کی لاشیں ملا نہیں کرتی، وہ دشمن کی جمعیت میں جا کر مرا کرتے ہیں۔ زندہ رہا تو سیدھا تمہارے پاس آؤں گا، ہو سکتا ہے تم زخمی ہو جاؤ تو میں ہی تمہاری مرہم پٹی کروں۔ فاطمہ نے کہا، چھاپا ماروں کی مرہم پٹی دشمن کیا کرتا ہے۔ انطوانون نے جواب دیا، فاطمہ جذبات میں نہ آؤ، ہمیں جذبات کو بھی اور ایک دوسرے کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم جیسی لڑکیاں حرموں میں نہ جائیں اور وہ صلیبیوں کے وحشی پن سے بچی رہیں تو میرا خیال دل سے نکال دو۔ میدان جنگ میں تمہیں جو فرض سونپا جائے صرف اسے دل میں رکھنا، تم گمشتگین کو قتل نہیں کر سکو، یہ ارادہ بھی دل سے نکال دو۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرگرمیاں دو ہی تھی، وہ میدان جنگ کا نقشہ دیکھتا اور اس کی لکیروں میں کھویا رہتا، یا گھوڑے پر سوار اپنی فوج کی مورچہ بندیاں دیکھتا رہتا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے یا موزوں وقت کے لیے دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اصل جنگ قرون کے اندر لڑنا چاہتا تھا جس کی اس نے اسکیم بنا رکھی تھی، لیکن ایک پہلو اسے پریشان کر رہا تھا۔ بائیں پہلو پر تو چٹانیں اور ان کے پیچھے پہاڑیاں تھیں، لیکن دائیں پہلو پر چٹانیں زیادہ نہیں تھی، ان کے پیچھے کچھ میدان تھا۔ دشمن اس طرف پیش قدمی کر کے یا ہلہ بول کر آگے نکل سکتا تھا۔ ناظرین، اس سے سلطان ایوبی کا سارا پلان تباہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اس کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ اس میدان میں سواروں اور پیادوں کی دیوار کھڑی کر سکتا۔ قریبی چٹان پر اس نے تیر انداز بٹھا دیے تھے، لیکن یہ انتظام کافی نہیں تھا۔ ناظرین، میدان کے لیے اس نے 2 دستے سوار اور پیادہ تیار کر لیے تھے، لیکن انہیں ابھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ میدان پریشان کر رہا تھا۔ ان دستوں کے علاوہ اس نے ایک منتخب دستہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ادھر دیکھ رہا تھا کہ دور افق سے اسے گرد اٹھتی نظر آئی۔ ایسی گرد فوجی اچھی طرح پہچانتے تھے، وہ کوئی سوار فوج آ رہی تھی۔ گرد کے پھیلاؤ سے پتہ چلتا تھا کہ گھوڑے ایک صف میں نہیں، 4-4 یا 6-6 کی ترتیب میں ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ دشمن کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ سلطان ایوبی نے غصے سے پوچھا، کیا اس راستے پر اپنا ایک بھی آدمی نہیں تھا؟ تیاری کا حکم دو۔ تیاری کے نعرے بج اٹھے۔ ناظرین، فوج کو جس طرح دفاع کے لیے تیاری کی مشق کرائی گئی تھی وہ اسی طرح تیار ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد گھوڑے نظر آنے لگے، ان کی چال دشمن والی یا حملے والی نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ 2-4 سوار دوڑاؤ، دیکھو یہ کون لوگ ہیں۔ ناظرین، سوار دوڑا دیے گئے اور جب وہ واپس آئے تو دور سے چلانے لگے، دمشق سے رضاکار آئے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 268 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔